السلام علیکم دوستو یہ 1917 کی بات ہے جب عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلے ماروے کا چرواہے سے سامنا ہوا۔ وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس کو کہا کہ اگر تم اپنے کتے کو ذبح کر دو تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ دوں گا۔ کتا ہر چرواہے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ اس کی بکریاں چرانے میں اس کی مدد کرتا ہے، جنگلی جانوروں کے حملے سے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور دور گئے ہوئے جانوروں کو واپس لانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن اس وقت 1 پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ چرواہے کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس نے یہ سودا منظور کر لیا۔ اس نے کتے کو بلایا اور کتا اپنے مالک کی بات مانتا ہوا دم ہلاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کتا پکڑا اور جنرل کے قدموں میں کتے کو ذبح کر دیا۔ جنرل نے اس کو کہا کہ اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو تمہیں میں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ چرواہے نے سوچا کہ کتا تو اب مر چکا ہے، تو اب کھال اتارنے میں بھی کیا حرج ہے۔ اس نے کتے کی کھال بھی اتارنا شروع کر دی۔ جنرل نے پھر اس کو کہا کہ اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو تو میں پھر سے تمہیں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ چرواہے نے یہ آفر بھی قبول کر لی اور بوٹیاں بنانے میں لگ گیا۔ بوٹیاں بنانے کے بعد جب چرواہا فارغ ہوا تو جنرل نے اس کو اپنے وعدے کے مطابق 3 پاؤنڈ دے دیے اور آگے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے چرواہے کی آواز آئی، جنرل اگر میں اس کتے کا گوشت بھی کھا لوں تو کیا آپ مجھے 1 پاؤنڈ اور دیں گے؟ جنرل نے اس کی بات کا انکار کرتے ہوئے اس کو جواب دیا کہ نہیں، میں صرف تمہاری نفسیات اور تمہاری اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور وفادار دوست کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اب 4 پاؤنڈ کے لیے تم اسے کھانے کو بھی تیار ہو گئے۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس قوم کے لوگوں کی سوچ اس طرح کی ہے کہ یہ چند پاؤنڈز کے لیے اپنے پیاروں وفاداروں کو ذبح کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ دوستو، آج یہی حال ہمارے مسلم ممالک اور ہمارے معاشروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی کسی قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو اپنے وفاد کے لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنے کثیر تعداد میں بھی دنیا میں ہونے کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو دوستو، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے اپنی قیمتی اور وفادار چیز کا سودا نہ کرنا۔ اور دوستو، ہمیشہ زندگی میں کچھ نیا کرو، کچھ نیا سیکھو اور کامیاب لوگوں کی لائف کو اپنے لیے لیسن بناؤ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل لائف لیسنز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔